سن کر ان کے واقعات کو سن کر عبرت حاصل کر رہے ہیں اور اپنی مشام جاں کو معطر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی روح کو غذا بخش رہے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ کل کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی جو تاریخ تھی، مختصر سی تاریخ کو میں نے آپ کی خدمت میں، لمبی تاریخ کو مختصر سے وقت میں مختصر طریقے سے میں نے پیش کیا تھا۔ موجودہ جو تعمیر اب ہے، جو موجودہ اسٹرکچر اور خاکہ اس کا موجود ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی عمارت بہت پرانی ہو گئی ہے، یعنی خانہ کعبہ کی، تو اس نے سوائے رکن حجر اسود، وہ کونا جس میں حجر اسود نصب ہے، وہ کونا جس میں حجر اسود نصب ہے، وہ حصہ، وہ کونا اور وہ حصہ، وہ رکن، اس کی تمام عمارتیں چھوڑ کر باقی تمام عمارتیں جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جس پر جو دیواریں موجود ہیں، ان تمام کو منہدم کر کے، توڑ کر، مسمار کر کے نئی تعمیر کرائی، لیکن انہی بنیادوں پر اور اسی طرز پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی۔ حجاج بن یوسف نے قریش کے طریقے پر بنائی تھی اور اسی قریش کے اسٹرکچر پر جو حجاج بن یوسف نے بنایا اور اسی پر عمل کرتے ہوئے سلطان مراد نے بنایا۔ اب اس میں انوکھی بات یہ تھی کہ اندر جو ہے سنگ مرمر کا فرش اس نے بچھایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونے میں چنی، اس کو چنی یا چنی، یعنی اس طریقے سے اسے اسٹرکچر اس کا جو تھا اسے بہت نہایت صاف و شفاف طریقے سے چونا لگوایا۔ نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ تمام خانہ کعبہ کے اوپر اس نے ڈالا، یہ ہوا، اور اس خانہ کعبہ کے پردے پر جو ہے کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سنہرے حاشیے پر سلطان کا نام لکھا ہوا تھا کہ سلطان نے یہ کام کروایا، لہٰذا اس کا بھی نام اس پر رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے اس نے کیا۔ اب موجودہ کعبہ شریف جو ہے سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے۔ سلطان مراد نے جو 1040 ہجری میں جو بنوایا تھا، وہ موجودہ جو حالت پر ہے وہ سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے، یعنی مکمل عمارت کو منہدم کر کے اس کے بعد نئے سرے سے خانہ کعبہ کو تعمیر نہیں کیا گیا، یعنی اس پر کام کیا گیا، اسے توڑ کر کام نہیں کیا گیا، بلکہ خانہ کعبہ پر دھیرے دھیرے کام ہوتا رہا، لیکن باضابطہ طور پر پورا توڑا نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی ہم نے سنا نا کہ خانہ کعبہ کا جو رکن جو ہے جس میں حجر اسود موجود تھا، وہ رکن کا وہ حصہ، یعنی وہ دیوار کا حصہ باقی رکھا گیا، باقی تمام دیواروں کو توڑا، لیکن خانہ کعبہ کو پوری طریقے سے توڑا نہیں گیا۔ یہ ہر دور میں جو اس کے بعد سے جب معاملات ہوئے تو اس کے بعد سے ایسا نہیں کیا گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ غلاف کعبہ ہر سال مصر سے بڑی دھوم دھام سے آتا رہا، ایک مرتبہ پاکستان کے شہر لاہور سے بھی بن کر آیا اور جو ہے وہ لگایا گیا۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ پرانا غلاف کعبے کے خدام کو دے دیا جاتا اور لوگ تبرک کے طور پر اسے خریدتے تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو ریٹائر ہو گیا ہر سال تبدیل ہوتا تھا، تو جو ختم ہو گیا، جو مطلب اب نیا لگانا ہے تو جو پرانا ہو گیا وہ سیدھا ہو گیا، اسے ہٹا کر خدام کو دے دیا جاتا تھا، لوگ خدام سے پیسے سے خریدتے تھے تبرک کے طور پر اور لیتے تھے۔ بعد میں اب غلاف کعبہ سعودیہ میں ہی بنتا ہے اور اس پر شاہ سعود کا نام ہوتا ہے۔ آل سعود کے جو بھی فیملی ان کی جو ہے، آل سعود کی جو فیملی ہے ان لوگوں کا نام ہوتا ہے، جو بادشاہ وقت ہوتا ہے، خادم الحرمین شریفین کے نام سے جو بھی لگاتے ہیں وہ ان کا نام اس پر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد مقام ابراہیم اور حجر اسود کی بات چل رہی ہے، تو مقام ابراہیم کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، اس تعلق سے وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ دونوں جنتی یاقوت ہیں۔ جنتی یاقوت ہے، یاقوت ایک پتھر ہوتا ہے، عام پتھروں سے بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ یاقوت جو ہے عام پتھروں سے بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور یہ دونوں پتھر بڑے نورانی تھے، نور والے تھے، نورانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکا دیتے، اتنی روشنی تھی ان میں کہ مشرق اور مغرب ان سے ہی چمکتے رہتے، سورج ستارے وہ سب اپنی جگہ انہی سے چمکنے لگتے، اتنی روشنی تھی، اور یہ دونوں جنت کے تھے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں۔ جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے نرم بھی ہو جاتا تھا کہ سختی کی وجہ سے کہیں آپ کے قدموں کو تکلیف نہ ہو، کہیں سختی کی وجہ سے کہیں آپ کے قدم کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے جو ہے یہ پتھر لفٹ کا کام انجام دیا کرتا تھا۔ جب ضرورت ہوتی تو بلند ہو جاتا، جب ضرورت ہوتی تو
نیچے ہو جاتا، اور اس طریقے سے سخت تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ پتھر پر کھڑا ہونا ایک دشوار کام ہے. پتھر اپنی نوعیت کا ہوتا ہے، کڑک ہوتا ہے، پیر نرم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ جناب ابراہیم کو جب سختی کا احساس ہوتا تو یہ نرم ہو جاتا. اور اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ اسی لیے آپ کے قدموں کے نشان اس میں پڑ گئے تھے. اسی پتھر کو جبل ابی قبیس پر رکھ کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آواز دی تھی، اے اللہ کے بندوں حج کے لیے آؤ. اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تم لوگوں کو پکارو، تم پکارو. جناب ابراہیم فرمایا کہ کیا پکاروں؟ تو فرمایا کہ حج کے لیے بلاؤ لوگوں کو. قرآن پاک میں اس کا بیان ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، عام اعلان کر دو کہ حج کرنے چلے آؤ، آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو، حج کرنے آؤ. وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے، لوگ تیرے پاس آئیں گے، خود بخود آئیں گے، پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں. یعنی جیسے چاہیں گے ویسے آئیں گے، لیکن آئیں گے. پیدل ہوں گے یا سفر سے سواری کر کے آئیں گے، لیکن آئیں گے، تم تک پہنچیں گے. جیسے بھی ہو، مشکلات ترین راستے بھی کیوں نہ ہو، وہ پار کر کے آئیں گے، لیکن آئیں گے. تمہارا کام ہے آواز لگانا، تمہارا کام ہے آواز لگانا. جب جناب ابراہیم نے جبل ابو قبیس پر پہنچ کر یہ بات کہی تو پھر یہ ہوا کہ پروردگار میں تو ایک انسان ہوں، میری آواز تو محدود ہے، کہاں تک جائے گی میری آواز؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ندا لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. تم ندا لگاؤ، ہم پہنچائیں گے. تو اس کے بعد جناب ابراہیم کی دعاؤں کا یہ اثر ہوا کہ آپ نے ندا لگائی، آپ نے پکارا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہاں کہاں پہنچایا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبیک کہا جنہیں بھی حج کرنا تھا، جن کے مقدر میں ہے کہ وہ حج کریں گے. ان تمام لوگوں نے مشیت خداوندی کی بنیاد پر، مقدر کی بنیاد پر، تقدیر الہی کی بنیاد پر ان تمام لوگوں نے لبیک کہا. جس کو جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اتنی ہی مرتبہ لبیک کہہ دیا. اور اس کے بعد ماؤں کے رحموں میں اور آباؤں کے پشت میں سے تا قیامت آنے والے تک لوگوں نے جو ہے لبیک کہا. فرماتے ہیں کہ جو ابھی رحم مادر میں ہیں، جو پل رہے ہیں وہ، اور جو ہے وہ پشتوں میں موجود ہیں، جو لوگوں کے پشتوں میں موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ جو پشت میں موجود ہے، جو رحم مادر میں پل رہے تھے، اور قیامت تک جو آنے والے، ان تمام لوگوں نے لبیک کہہ دیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مشیت یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے لبیک کہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ضرور زندگی میں ایک بار حج کی توفیق انہیں میسر آئے گی. اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا تو جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہ ادا کر لیا کریں. جب اتنی عظمت والی چیز ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز نہ ادا کر لیں. کس کے؟ نہیں، مقام ابراہیم. مقام ابراہیم، بات مقام ابراہیم کی چل رہی تھی، تو مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے کیا ہم نماز نہ پڑھ لیا کریں یا رسول اللہ؟ تو حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، وہی کا انتظار فرمایا کہ بات تو صحیح تھی، لیکن میں کیسے کہوں؟ حکم خداوندی ہو اور پھر میری زبان ہو تو پھر بات بن جائے. تو اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار فرمائی. حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے کہ ایسا ہے کہ اب حکم خداوندی آ جائے اور پھر اس کے بعد میں کچھ سناؤں. تو لیکن اسی دن اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور پھر آیت کریمہ کا نزول ہوا. ارشاد ہوا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. کیوں؟ میرے محبوب کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ کو اپنے محبوب کی اتنی ادا اتنی پسند آئی جناب ابراہیم کی کہ ان اداؤں کی وجہ سے اس مقام کو مخصوص مقام بنا دیا اور پھر جو ہے مصلی بنا دیا گیا تاکہ لوگ یہاں پر نماز پڑھیں اور دعائیں قبول ہو. تو اب اس کے بعد جو ہے مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مطہرین کے نشانات اس پر ثبت ہیں، آج بھی موجود ہیں. طواف کعبہ کے بعد طواف کی رکعتیں جو ہوتی ہیں 2 رکعت اسی مقام میں ابراہیم کے پیچھے پڑی جاتی ہیں. اس میں بھی اتباع ملت ابراہیمی کی جھلک پائی جاتی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی جھلک اس میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کو بھی یہ حکم ہوا کہ آپ بھی جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھا کریں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مطہرین کے نشانات کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ تا قیامت تک طواف کرنے والوں کو یہ حکم دیا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو. طواف کعبہ کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت مسجد حرام میں پڑھنا واجب ہے. طواف کی 2 رکعت جو ہے مسجد حرام میں پڑھنا واجب ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ انہیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھا جائے. بہتر یہ ہے
کہ انہیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھا جائے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کی جب اداؤں سے خوش ہوتا ہے تو اس طریقے کا انعام عطا فرماتا ہے کہ صبح قیامت تک اسے امت پر لازم قرار دیا گیا کہ تمہیں مقام ابراہیم پر جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے. اب اس پتھر کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ اس پتھر پر کتنی مرتبہ جناب ابراہیم کھڑے ہوئے, کن کن مواقع پر کھڑے ہوئے, اس کے تعلق سے کچھ وضاحتیں موجود ہیں, وہ آپ سماعت فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کئی سال گزر جانے کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے, کافی عرصہ گزر گیا, سوچا کہ چلو اپنے بچے کی خیر خیریت لے لوں, پوچھوں کیسا کیا حال ہے, کیا خبر ہے, کچھ خیریت ہے سنائیے. تو آئے تو اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کر کے آئے کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اور ملاقات کر کے گھر واپس آ جاؤں گا, سواری سے نہیں اتروں گا, بس کھڑے کھڑے ملوں گا اور چلا آؤں گا. بولتے ہیں نا بس کھڑے کھڑے خالی سلام دعا ہوگا, بس رکوں گا نہیں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس, رکوں گا نہیں, بولتے ہیں نا عموماً بھی ہم اپنے جملے میں کہتے ہیں. تو اس طریقے سے جناب ابراہیم نے حضرت سارہ سے یہ وعدہ فرمایا کہ ایسا ہے کہ میں بس کھڑے کھڑے جاؤں گا, سواری پہ بیٹھا رہوں گا, اتروں گا نہیں, بس خیر خیریت دریافت کروں گا, چلا آؤں گا, رکوں گا نہیں میں وہاں پر. تو آپ علیہ السلام جب مکہ میں آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, بہو سے ملاقات ہوئی اور اس سے گزرے اوقات کے بارے میں پوچھا کہ کیسی بیت رہی ہے, کیسا چل رہا ہے حساب کتاب, سب ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں. اس نے کہا, یعنی آپ کی بہو نے کہا کہ اچھا گزارا تو اچھا نہیں ہو رہا ہے, تنگ دستی کا شکار ہے, صرف شکار پر جو ہے اوقات گزر بسر ہو رہی ہے, جو شکار سے لے آتے ہیں اسی پر گزر بسر ہو رہا ہے, یعنی کچھ ایسا خاص اچھا کچھ نہیں ہے, بس ٹوٹا پھوٹا ہی چل رہا ہے, بہت تکلیف سے یعنی گزر رہی ہے. اس طریقے سے آپ کی بہو نے آپ سے کہا جناب ابراہیم سے. آپ علیہ السلام واپس چلتے ہوئے کہا کہ جب تمہارے خاوند یعنی جناب اسماعیل آویں تو اپنے خاوند سے میرا سلام کرنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے لہٰذا اسے بدل دو, گھر کی چوکھٹ درست نہیں ہے لہٰذا چوکھٹ بدل دو. اب نبی کی بات تھی, اشارہ سمجھ گئے دونوں, باپ نے اشارہ کیا, بیٹا سمجھ گئے, تیسرا کوئی نہ سمجھ پایا. اب ہوا یہ کہ جناب اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو خود ہی پوچھا کہ آج کوئی بزرگ آئے تو نہیں تھے, کوئی بزرگ تو نہیں آئے تھے, آج کوئی آیا تو نہیں تھا, ایسا پوچھا آپ نے. تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آئے تھے اور سلام کہہ گئے ہیں اور ایک پیغام دے کر گئے ہیں. جب پیغام کی تفصیل آپ کی اہلیہ نے بیان کی تو آپ نے اپنی زوجہ کو فارغ کر دیا اور کہا کہ وہ تمہیں فارغ کرنے کا حکم دے گئے ہیں, یعنی تمہیں اب دور رکھنے کا حکم دیا ہے مجھ سے. تو وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں, تو آپ نے اپنی اہلیہ کو جو ہے وہ رخصت کر دیا, دور کر دیا اپنے سے. اب وجہ یہ تھی, اس کے پیچھے باریکی کیا تھی, وجہ کیا تھی, کیوں جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو, اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب کیا تھا. چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں, یہ عورت تمہارے موافق نہیں ہے. دور اندیشی دیکھیے. اب ہوا یہ کہ وجہ یہ تھی کہ اس نے اللہ کی ناشکری کی تھی. نبی کی زوجہ کے شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ کم روزی پر شکایت کرے بلکہ صابر رہے. جو مل رہا ہے کم سے کم سکون سے تو مل رہا ہے, تو شکایت کرنے سے اچھا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے, جتنا شکر ادا کریں گی اتنا زیادہ ملے گا, اتنا اچھا ملے گا. تو نبی کی زوجہ ہو کر اگر شکایت کرے تو پھر یہ شکایت درست نہیں ہے. اگر نبی کی زوجہ ہو کر شکایت کرنے لگے تو روئے زمین پر کون بچے گا جو صابر اور شاکر ہوگا. تو یہ حکم ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ پھر جناب اسماعیل سے ملنے کے لیے گئے اور آئے, اور اس وقت بھی جناب اسماعیل جو ہے گھر پر موجود نہ تھے, سیکنڈ ٹائم جب آئے, آنے کے بعد دوسری مرتبہ, تو پھر آپ ملنے کے لیے گئے اور آنے کے بعد جو ہے گھر پر پہنچے. پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی بہو سے ملاقات کی. یہ وہ بہو تھی جو دوسری تھی, دوسری نکاح, آپ نے دوسرا نکاح فرمایا جناب اسماعیل نے اس بہو کے بعد. تو اب وہ آئی. اب ان سے جناب اسماعیل علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام جب جناب اسماعیل کے گھر پہنچے, پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ کہاں ہیں اسماعیل. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ شکار پر گئے ہوئے, آئیں گے, جب آئیں گے تو ملاقات ہو سکے گی. تو اس درمیان میں جو ہے آپ نے گھر کے حالات پوچھے, خیر خیریت پوچھی. تو اس نے یعنی آپ کی بہو نے, دوسری بہو نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جیسا گزر رہا ہے سب اچھا گزر رہا ہے, جیسا گزر رہا ہے سب اچھا گزر رہا ہے. اور زمزم کے پانی پر بھی ہمارا قبضہ ہے. اب اس وقت ہم زمزم کے ہمارے قبضے میں ہیں, ہم جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمارا بھی بھلا ہو جاتا ہے اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. میرے خاوند شکار کر کے لے آتے ہیں, بہت اچھا وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے. اس طریقے سے آپ نے کہا. حضرت ابراہیم جب واپس جانے لگے تو آپ کی بہو نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے گھر رکیں, کچھ ضیافت آپ کی کر دیں اور مہمان نوازی کر دیں, آپ رکیں, آپ مہمان ہیں, لہٰذا خاطر تواضع کے بعد پھر آپ جائیں یہاں سے. تو لیکن آپ نے کہا کہ مجھے سواری سے اتر کر زمین پر آنے کی اجازت نہیں ہے, بس میں
جتنا میں نے پوچھنا تھا رکنا تھا رک لیا میں. تو آپ کی بہو نے کہا کہ آپ اپنے پاؤں اس پتھر پر رکھیں تاکہ میں ان کو دھوؤں. بڑی دور سے آپ سفر کر کے آ رہے ہیں, پیر وغیرہ میں اور دیگر چیزوں میں جو ہے سفر کے اثرات نظر آ رہے ہیں, ایسا کریں کہ میں آپ کا پیر تو کم سے کم دھو لوں. اور یہ بطور تبرک کو دھونا چاہتی تھی, ہے نا. اس کی بڑی حکمتیں ہیں, وہ انشاءاللہ پھر کبھی وہ آپ سنیں گے. تو آپ علیہ السلام نے جس پتھر پر پاؤں رکھے وہ مقام ابراہیمی ہی تھا. وہ پتھر جو ہے, جو پتھر مقام ابراہیم جو آج ہے, وہ پتھر وہی پتھر تھا جو آپ کی بہو نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. تو یہ دوسرا. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام واپس چلتے ہوئے جناب اسماعیل سے کہا کہ سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی ہے, اسے مضبوطی سے رکھنا. یہ پیغام آپ نے دیا. اس کے بعد دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت آپ اس پر کھڑے ہوئے تھے, وہ نرم ہو جاتا تھا, وہ پتھر نرم ہو جاتا تھا تاکہ آپ علیہ السلام کے پاؤں جو ہے کو سختی کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس میں پڑ گئے. آپ جب بلند ہونا چاہتے تھے تو پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا, جب نیچے آنا چاہتے تو وہ نیچے ہو جاتا. اور عام مستریوں کی طرح آپ کو دیگر طریقے سے وہ رسیاں باندھتے ہیں, پھر وہ بامبو وغیرہ باندھتے ہیں, پھر اس طریقے سے مرمت وغیرہ کی جاتی, پھر چڑھتے ہیں ایسا. لیکن اس طریقے کی نوبت نہیں آئی, بلکہ جیسے جیسے آپ کو ضرورت پیش آتی اسی طریقے سے وہ بلند ہوتا, نیچے ہوتا, بلند ہوتا, اور کہیں فٹ ہو جاتا, کہیں نکل آتا. اس طریقے سے آپ نے جو ہے خانہ کعبہ کو تعمیر فرما لیا. یعنی کسی طریقے کے وہ پراچی کیا کیا تو جملے ہیں وہ سب استعمال کرتے ہیں کہ بامبو وغیرہ لگایا جاتا ہے, پھر وہ اسٹرکچر کو مضبوطی کے ساتھ پھر باندھا جاتا ہے, پھر پکڑ کے دیکھا جاتا ہے کہ ہاں گرے ہو رہے گا تو نہیں, پھر اس کے بعد اعتماد ہوتا ہے تو پھر اس پر مزدور چڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد کام کرتے ہیں. لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئی, بلکہ اس پتھر نے ہی پورا کام اللہ کے حکم سے انجام دے دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کھڑے ہو کر اس پر جو ہے وہ کام کیا. تیسری بات, کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد آپ علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہو کر جبل ابو قبیس پر لوگوں کو حج کی دعوت دی. 3 مرتبہ جو ہے آپ نے اس طریقے سے اسے استعمال فرمایا, اور اللہ کے حکم سے وہ پتھر اسی یادگار کے لیے آج اور صبح قیامت تک وہ قائم رہے گا. اور لوگ بطور تبرک اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو قرآن پاک میں حکم فرما دیا کہ تم جو ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو, نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو, تو صبح قیامت تک حجاج کرام جب وہاں پہنچیں گے تو طواف کے بعد جو ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا اپنے لیے سعادت مندی سمجھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کل کی گفتگو میں انشاءاللہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے گفتگو آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک بادشاہ کریمہ کارسازہ پروردگار عالم تیری توفیق سے جو حق نیک جائز باتیں کہی سنی گئی ان تمام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب پر کرم فرما, رحم فرما, رحمتوں کے عشر کا صدقہ دفعل ہم سب پر رحمتوں کی بارش عطا فرما, اور اپنے رحمتوں کے خزانے سے مالا مال فرما. اور پروردگار عالم ہماری ظاہری اور باطنی تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے دلوں میں انفرادی طور پر جو بھی تمنائیں ہیں تمام تر جائز تمناؤں کو پورا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام